سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظالمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تجاوزات، ناجائز تعمیرات، یہ ملک میں ایسا بڑھتا ہوا وائرس ہے کہ جس میں افیکٹ دونوں ہوتے ہیں، معصوم آدمی بھی ہوتا ہے، قانون بھی پامال ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں شریعت خدا کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائے ہوئے احکامات کو کس حد تک کس طرح سے نظر انداز کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ غیر دانستہ طور سے ہم وہ ساری نیکیاں جو کما کر لاتے ہیں ایک ایسے ظرف میں رکھتے ہیں، ایک ایسے برتن میں رکھتے ہیں جو ناجائز ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، کسی بھی طور سے حلال نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں آ جانے کے بعد ہم پر کیا حقوق ہیں، ہمارے لیے کیا راستے ہیں، قانون کو کیا کرنا چاہیے، ان معاملات میں گھسنے کے بعد آخرکار ایک عام آدمی کیسے نکل سکتا ہے، میں آپ کے سامنے وہ ساری ڈیٹیلز رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر غلطی سے آپ نے ایک ایسی جگہ پہ گھر بنا لیا ہے جو کسی بھی طور سے جائز نہیں تھا اور آپ کو اس کا علم نہیں تھا، ایک معاملہ تو آپ کی دانستی کے اوپر مبنی ہے، مگر ایک معاملہ جس میں آپ کو شعور ہی نہیں تھا، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پہ گھر خرید لیا ہے کہ جو تجاوزات کے زمرے میں آتا ہے، جو ناجائز تعمیرات کے زمرے میں آتا ہے، تو کیا آپ کی ساری آمدنی، سارا سرمایہ، سارا پیسہ ڈوب جائے گا، ایک پل کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا اور اس کے بعد آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے؟ یا پھر آپ کے اوپر کچھ حقوق ہیں اور آپ کے لیے کچھ حقوق ہیں، کچھ راستے ایسے ہیں جو شریعت نے آپ کو دیے ہیں، کچھ نوازشات آپ کے لیے کی ہیں، کہیں پہ آپ کا قصور ہے اور کہیں پہ آپ معصوم گردانے جائیں گے؟ میں اس حوالے سے آج کے پروگرام کو ترتیب دے چکا ہوں، بہت خاص پروگرام ہے، اور اس حوالے سے بہت خاص ہے کہ بہت سارے افراد گزشتہ ان خبروں میں رہے ہیں۔ میں پرٹیکولرلی کسی بھی خبر کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، مگر کوئی ٹاور ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی پارک ہو، ان سب کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی سٹیک ہولڈر وہاں موجود ہے، اپنی چھوٹی سی آمدنی کو لے کے اپنا بڑا سا سرمایہ کی توقع رکھتا ہے، اس کا نقصان ہوا ہے اور بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ ہے دنیاوی نقصان۔ ایک اس سے بڑا نقصان بھی ہے کہ اگر آپ نے مسجد بھی بنا لی ہے اس جگہ پہ کہ جو ناجائز ہے، یا پھر کسی طور سے آپ کو حقوق حاصل نہیں ہے اور آپ زبردستی کر رہے ہیں، تو پھر دنیا بھی اور آخرت بھی آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑی ہے۔ پروگرام میں اس کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تشریف آوری ہوئی ہے ان حضرات کی جو دین و دنیا کے معلومات سے، علم سے آگاہ رہتے ہیں، باخبر رہتے ہیں، اور سب سے اچھے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں بہت ہی پیارے انداز سے۔ میں مفتی اسحاق مدنی صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ تشریف فرمائیں، ایسے ہی ایک پیارے اور پیاری گفتگو کرتے ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنی گفتگو سے اور اپنی مستقل مزاجی سے قوم کو بار بار پیغام دیتے رہتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی نوید عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کیا زمین اللہ کی ہوتی ہے، اس پہ کوئی بھی گھر کیسی بنا دیا جاتا ہے، یا اس پہ کوئی قانون بھی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ جناب۔ ہمیں دو تین چیزیں بنیادی طور پر سمجھنی ہوں گی۔ ایک دیکھیے، آپ کا ملک کا قانون ہے، اور دوسرا آپ کا مذہب ہے۔ جو چیز از روئے مذہب غلط ہے، یقیناً وہ قانون میں بھی غلط ہوگی، اور جو چیز قانوناً غلط ہے وہ ضرور نہیں کہ مذہب میں بھی اسے غلط شمار کیا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ قانون ایسا بنا دیا گیا ہو کہ جو کہیں نہ کہیں جا کر شریعت اسلامیہ سے متصادم ہو رہا ہو۔ متصادم ہے یا نہیں ہے، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا، ہو سکتا ہے ہو، یا اس پروسیس کو ایسا لیندی کر دیا گیا ہو کہ جہاں شریعت کی حدودوں کو پامال بھی کیا جا رہا ہو۔ یہ تمام چیزیں سمجھنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس جانب کہ اس وقت جو ایشوز ہیں کہ بھی ناجائز تعمیرات یا قبضہ مافیا یا زمین پہ قبضہ کر لینا یا کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، شہریوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دینا، تو یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے تو دو تین چیزوں کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان پہ بات کی جاتی ہے، خاص طور پہ مسجد کے حوالے سے۔ ہم آغاز مسجد سے کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مسجد کی بات نہیں کر رہے، باقی تمام چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو جگہ، جس جگہ پہ مسجد قائم کر دی جاتی ہے، اس جگہ کا وقف اللہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی وہ جگہ اللہ کے لیے وقف ہوگی اور قیامت تک کے لیے وقف ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آج وقف کر رہا ہوں، کل جو ہے میرا بڑا بھائی آئے
یا کوئی مسجد کا کوئی نمازی کھڑا ہو کہ جناب جہاں سے مسجد کو ختم کر دیجئے، یہ گویا کہ مسجد تھی تو اب ٹھیک ہے ان صاحب کا انتقال ہو گیا تو وقف ختم ہو گیا، تو مسجد کے لیے جو جگہ مختص کر دی جاتی ہے وہ وقف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وقف بعض اوقات انڈیویجول افراد کی طرف سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سرکار کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے سوسائٹیز وغیرہ ترتیب دی جاتی ہیں تو بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر جو 3-4 جگہیں مسجد کی ہوتی ہیں، 1-2 جگہ پارک کی ہوتی ہیں، ایک آدھ میدان ہوتا ہے، ہاسپٹل کی جگہ ہوتی ہے، ان کو مخصوص کیا جاتا ہے چیریٹی کے لیے۔ اور چیریٹی کے لیے ظاہر ہے کہ ہاسپٹل بھی ہے، اور جو ہے وہ کھیل کود کے لیے، جسمانی نشو و نما کے لیے گراؤنڈ اور میدان ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو اصل مسلمان کے لیے عبادت گاہ وہ ایک مسجد کا تصور ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جتنے مکاتب فکر ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے فتنے سے بچتے ہوئے ہر ایک کو جگہ الاٹ کر دی جاتی ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ مسجد بنا لے، یہاں یہ امام بارگاہ بنا لے، وہاں وہ مسجد بنا لے، تاکہ کل کو کوئی جھگڑا یا فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تاکہ جتنے لوگ ہیں ان کو متناسب نمائندگی کے ساتھ اپنی عبادت کا موقع مل جائے۔ اچھا، یہ تو یہ ہے کہ جو وقف کر دی گئی سوسائٹی کی طرف سے یا کسی فرد کی طرف سے، کوئی مکان یا جگہ خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ باقی اب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، خالی مکان، خالی جگہ، خالی دکان، کہا چلو نماز شروع کر دو یہاں پہ، جائے نماز بنی پہلے، اس کے بعد اس کو سائٹ والی دکان کو لیا اور خریدا، اور پھر مطلب وہ 2 دکانیں جو خریدی گئی وہ تو آپ کی ہیں، جس جگہ آپ نے زبردستی جائے نماز بنا لی تھی وہ جگہ کس کی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے کو فقہا نے مکروہ قرار دیا۔ البتہ یہ کہ چونکہ پوری زمین کو حضور کے لیے مسجد بنا دیا گیا تو نماز تو ہو جائے گی، مگر غصب شدہ جگہ چونکہ بندہ اس کا مالک نہیں ہوتا تو لہذا اس وجہ سے وہاں پہ باقاعدہ مسجد کا قیام کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں، عارضی طور پہ اگر نماز کے لوگ جمع ہو گئے کسی بھی جگہ پہ نماز، جیسے یہاں پہ ہم موجود ہیں، پروگرام کے اختتام پہ جماعت کروا لی تو یہ مسجد نہیں بن گئی، یعنی یہاں قبضہ ثابت نہیں ہو گیا، بلکہ یہ جگہ جائز تھی، بالکل پاک تھی، اس لیے ہم نے نماز ادا کر لی یہاں پہ۔ تو یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آبادیاں ہوتی ہیں لیکن وہاں پر مسجد کا قیام نہیں کیا گیا ہوتا، اور ظاہر ہے کہ مسجد بعض اوقات سوسائٹی سے، آبادی سے اتنی دور ہوتی ہے کہ جہاں مسجد تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ صاحبان ثروت جو ہے وہ کوئی ایک جگہ مخصوص کر لیتے ہیں اور اس کو خرید لیتے ہیں باقاعدہ، اور خریدنے کے بعد وہاں مسجد بنا لیتے ہیں، تو وہ جگہ بھی کسی ایک کی ملکیت نہیں رہی، کیونکہ جب آپ نے مسجد کے لیے وقف کر دیا، اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے بچوں سے جگہ خرید کر حضور کے لیے عرض کی تھی، حضور آپ اس جگہ پہ مسجد بنائیے، اور وہ جگہ قیامت تک کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ پھر اس جگہ میں توسیع کا جب معاملہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اس میں توسیع فرمائی تھی، جگہ خرید کر، قبضہ کر کے نہیں، جگہ خرید کر۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنے بھی وہ احباب کے جو چاہتے ہیں کہ مسجدوں پہ کام ہو، مساجد میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ خریدیں اور خریدنے کے بعد وقف کریں۔ آخری بات، تشنگی نہ رہ جائے، کوئی ایسی جگہ جہاں مسجد بنا دی گئی تو اس کے قانونی پروسیس سے اپنے آپ کو گزار لیجئے، گورنمنٹ کے اداروں سے رابطہ کر کے یا تو اس جگہ کی پیمنٹ آپ کر دیجئے، کاغذات وغیرہ بنوا لیجئے۔ قبضے کی جگہوں پر مسجد بنانے سے کسی کی ملکیت مسجد کی ثابت نہیں ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو جائے گی۔ بہت اچھا۔ اچھا، یہ تو آپ نے مسجد کے حوالے سے بیان فرما دیا اور بہت ہی روشن انداز سے بیان فرما دیا۔ مفتی نوید عباسی صاحب، گھروں کے معاملے میں کیا ہے، بزنس کے معاملے میں کیا ہے؟ زمین کوئی سی بھی ہو، ہمیں ہمارے علم میں تھا کہ یہ غلط جگہ ہے، بہرحال کیونکہ سب لے رہے تھے، ہم نے لے لیا، کاغذات پورے نہیں تھے، ہمیں لگا کہ کلیئر ہو جائے گا اور پھر قانون نے پکڑ کر لی۔ اب ایسے معاملے میں میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اویس بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس نے ایک بالشت برابر یعنی ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ پر کسی کی ناجائز قبضہ کیا تو اس نے اپنے گلے کا وہ توق بنایا کہ وہ جس زمین پر قبضہ کیا وہاں سے لے کر وہ 7 زمینوں یعنی تحت الثرات کے نیچے تک وہ توق قیامت کے دن اس آدمی کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کیا یہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بوجھ برداشت کر سکتے ہیں؟ جس عصر میں ہم جی رہے ہیں اس وقت ناجائز قبضہ، چائنا کٹنگ ہمارے ملک میں، کراچی میں یہ نام مشہور ہے اس لیے میں نے لیا، یہ بہت زوروں پر ہے۔ یہ کوئی ایک ٹاور، کوئی ایک بلڈنگ نہیں ہے جہاں قبضہ ہوتا ہے۔ ایک تو درجنوں جگہوں کو میں جانتا ہوں کہ کسی بیوہ کی جگہ تھی، کسی غریب آدمی کا پلاٹ تھا، کسی غریب آدمی کا گھر تھا، طاقتور نے طاقت کے بلبوتے پر پولیس سے مل کر اس پر قبضہ کر لیا۔ 2 بہنیں ایسی جن کو میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، جگہ کا نام نہیں لیتا، کہ ان کے چھت پر قبضہ ہو گیا اور ایک وکیل نے کر لیا، کہا جو کر سکتی ہو کرو۔ اب ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں، وہ بیچاری رو ہی سکتی ہیں۔ تو یہ جو قبضہ ہے، اور پھر سرکاری زمینوں پر قبضہ، پھر سمندر کی زمین پر قبضہ، کہ آپ ذرا دیکھیے
کہ یہ جو سمندر کا وہ علاقہ جو ہمارے کراچی کے سمندر کا ہے، جو کسی طوفان سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، وہاں آپ ذرا یہ جائیں شہید بے نظیر پارک سے آگے، تو ہر روز ایک پلاٹ بن رہا ہے. آخر کوئی تو بنوا رہا ہے. تھوڑا تھوڑا ڈمپر میں مٹی لا کر ڈالی جاتی ہے اور اگلے دن وہاں پر کیا نام ہے اپنا گدا گاڑی باندھ لی جاتی ہے اور پھر چھوٹا سا کمرہ بنا لیا جاتا ہے اور 1 مہینے کے اندر اندر وہاں 2 کمرے کا 3 کمرے کا مکان بن جاتا ہے اور سال بعد وہاں بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ کون کروا رہا ہے؟ ریلوے کی زمین پر قبضہ ہو رہا ہے اس شہر میں. آپ کے کئی اور جو محکمہ جات ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے. یہ قبضہ کروا رہا کون ہے؟ اسلام تو کہہ رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا حضرت مفتی صاحب نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مسجد کے لیے بھی اگر کوئی ناجائز زمین حاصل کی گئی غیر قانونی طریقے سے تو اس جگہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا، الا یہ کہ قرات کے ساتھ نماز کے جواز کی بات ہوئی، کیونکہ پھر وہ پوری زمین نبی علیہ السلام کی امت کے لیے یہ حضور کا خاصہ ہے، ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. تو سوچنا یہ ہے کہ کون کروا رہا ہے. پھر ان جگہوں کے کاغذات بھی بن جاتے ہیں، پھر ان جگہوں کو جو ہے نا وہ قانونی حیثیت بھی مل جاتی ہے. اور پھر جب لوگ بیچارے خرید لیتے ہیں، اس کو تو نہیں پتا، وہ تو یہ دیکھے گا کہ کاغذات ٹھیک ہیں، کے ڈی اے نے اس کو منظور کیا، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس کو منظور کیا، فلاں محکمے نے منظور کیا. جب اویس بھائی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ یہی کرے گا نا، وہ کہے گا چلو جناب لاؤ اب ہم پلاٹ لے لیں. باقی وہ کس کے پاس جائے؟ اور پھر جب لاکھوں کروڑوں روپے کی فلیٹ اس کے اندر ہوں اور پھر ان کو گرانے کا حکم دے دیا جائے تو ایک غریب آدمی صدا لے کر کہاں جائے؟ غیر قانونی تعمیرات جو قانون سے باہر ہیں ان کو گرانا چاہیے. میں مفتی صاحب ہم سب اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں، جن محکموں نے یہ کام کروایا، ان کے گریبان پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ وہ جس نے وہ بلڈنگ رشوت دے کر اس جگہ پر کھڑی کی، کہیں پر بھی کی، وہ سندھ میں ہو، وہ یہاں ہو، وہ پنجاب میں ہو، وہ کسی پاکستان کے صوبے میں ہو، اس کے حوالے سے آخر کون قانون حرکت میں لائے گا، کون سے ادارے کام کریں گے، پہلے یہ بتا دیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے. اب ہمارے پارلیمان کو یہ طے کرنا چاہیے، ہماری کیبنٹ کو یہ طے کرنا چاہیے، ایک باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ جناب اس طریقے سے اگر کوئی بلڈنگ بنے گی تو اس جگہ پر لوگ خریدیں. باقی ہم نے قبضہ کوئی بھی کرے، وہ حکومت قبضہ کرے، وہ کوئی بھی قبضہ کرے، قبضے کو جائز نہیں کہا جا سکتا. کسی بھی طور سے جائز نہیں ہے. آپ نے بہت ہی واضح انداز سے یہ بات بتا دی ہے. اب کوئی مسلمان کرے، کوئی حاکم کرے، کوئی محکوم کرے، کوئی غالب کرے، کوئی مغلوب کرے، کسی بھی طور سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب ہم نیکسٹ فیز پہ آ رہے ہیں کہ جو قبضے کی چیزیں ہیں ان میں اگر آپ غلطی سے پھنس جاتے ہیں تو آپ کے لیے راہ نجات کا ایک مختصر سا وقفہ ہے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید خواتین و حضرات. یہ پروگرام آج آپ کے لیے ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی نہ ہوئی ہو، مگر آنے والے دنوں میں اگر کبھی آپ سے یہ غلطی ہو جائے سرزد، آپ ایک ایسا مکان لے لیں جس کے کچھ تو آپ کو دستاویزات مناسب نظر آ رہے ہوں، آپ کی عقل اور فہم اور ادراک کے مطابق صحیح نظر آ رہے ہوں، آپ 2 لوگوں سے پوچھ لیں، وہ بھی کہتے ہیں آل گڈ، گرین سگنل، ایک سرمایہ آپ وہاں لگا دیں، تعمیرات کھڑی کر دیں اور ساری انویسٹمنٹ کر دینے کے بعد ایک دن آپ کو خبر پہنچے کہ وہ ٹاور گرایا جا رہا ہے اور وہ سارے اپارٹمنٹس خالی کر دینے کا حکم ہے. ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کا سرمایہ جو لگا ہے، شریعت اس کو کہاں پہ دیکھتی ہے؟ کتنا آپ واپس کر سکتے ہیں؟ اس کے اقتصاب، اس کا حصول کس حد تک ممکن ہے؟ یا پھر آپ سڑک پر آ گئے اور اب آپ کا کوئی بھی حامی و ناصر نہیں ہے، آپ صرف کوس سکتے ہیں یا دعا بد دعا کے معاملات سنبھال سکتے ہیں. میں مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایسا آدمی جو سارا سرمایہ لگا چکے، غلط تھا اس وقت، صحیح نظر آ رہا تھا، اب وہ کہاں جائے؟ اس کو کچھ واپسی مل سکتا ہے؟ میں ایک شعر سنا دوں اس پر، اس کے بعد گفتگو شروع کر لیتا ہوں. غلط تھے وعدے مگر میں یقین رکھتا تھا. یہ مارکیٹنگ والوں کے لیے جو اسی جگہوں پہ مارکیٹنگ کر کے بیچ دیتے ہیں چیزیں، اپنی چپڑی چپڑی باتوں میں لوگوں کو لے کر آ جاتے ہیں. اور پھر وہ ادارے، ان کے لیے بھی یہ شعر ہے کہ جو گرین سگنل دیتے ہیں بھائی صحیح ہے، سب اوکے ہے، آپ لے لیں، خرید لیں. انکوائری کروائی جاتی ہے، معلومات کروائی جاتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں بھائی صحیح ہے، خرید لیں. ان سب کے لیے یہ ہے غلط تھے وعدے مگر میں یقین رکھتا تھا. وہ شخص لہجہ بڑا دل نشین رکھتا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے تو وہ بروکر کہ جن کو باقاعدہ ہائر کیا جاتا ہے بھئی اتنی پرسنٹیج آپ کو ملے گی ان کا، اور پھر اس کے بعد آگے سارا معاملہ. لیکن ان سب چیزوں سے ہٹنے کے بعد
سنجیدگی سے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا جس بلڈنگ کو یا جس ٹاور کو گرانے کا کہا جا رہا ہے گرا دیا جائے، کیا وہ شروع سے غیر قانونی تھا یا اب اچانک 20-25 سال کے بعد غیر قانونی ہو گیا؟ کیا جب زمین لی گئی تھی تو اس وقت یہ زمین قانوناً درست تھی، اب یہ 20-25 سال کے بعد قانوناً غلط ہو گئی ہے؟ تو ان چیزوں پر بھی ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہمارے یہ کہہ دیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ اگر آئے ہیں اس بات کو کرنے کے لیے تو لہذا آپ آنر کو بھیجیے۔ آنر آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں جناب وکیل کے ذریعے پیش ہو جائے، وکیل آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب ہم اس کو قانونی تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو حضور والا گزارش یہ ہوگی کہ جب پہلے اس جگہ کی مطلب جو ہے ایلوکیشن کی گئی یا کسی کو الاٹ کیا گیا، 99 سال پہلے ہوا، 199 سال پہلے ہوا، یا 500 سال پہلے ہوا، یا 33 سال پہلے ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن الاٹ تو کیا گیا نا باقاعدہ۔ اچھا جس کو الاٹ کیا گیا ظاہر ہے کہ وہ اس کی ایک طبعی عمر ہے، اسے دنیا سے چلے جانا ہے، وہ قبر سے نکل کے تو نہیں بتائے گا کیا تھا کیا نہیں تھا۔ جو رسیدیں ہیں، جو ڈاکومنٹس، جو کاغذات ہیں، کیا وہ اتھینٹک اس وقت تھے، آج وہ اتھینٹک نہیں رہے، کوئی قانون بدل گیا؟ تو ان سب چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ جو خاص طور پہ چونکہ کراچی کے مقامی لوگوں سے میں مخاطب اس وقت ہوں اور اوورآل دنیا بھر میں جہاں کہیں دیکھا جائے پروگرام، کہ جب آپ کسی چیز کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت حد تک انکوائری کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، پھر ایک چہرہ ہوتا ہے کسی کا کہ بھئی 40 بلڈنگیں وہ بنا چکا ہے تو اس کا چہرہ یہ ہے کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ یہ بندہ جب بھی کہیں کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جگہ لیتا ہے تو لوگوں کو پوزیشن وقت پہ دے دیتا ہے، اس کی چیز کوئی غلط نہیں ہوتی۔ اب بھی بات یہی ہے کہ وہ 6 فٹ جگہ غلط ہے یا پورے کا پورا پلادہ غلط ہے، یا مطلب جو ہے وہ جو اتنے فلور بنا دیے گئے وہ غلط تھے یا یہ غلط ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی معاملہ اگر ہونا شروع ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمر شریف صاحب کے شو میں ایک صاحب نے جو بلڈر تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ اس طرح چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال میں پورا شہر آپ کو اس طرح نظر آئے گا جیسے ایک شخص ہو، اسے سر سے گنجا کر دیا جائے اور بنا کپڑوں کے شہر کے اندر چھوڑ دیا جائے۔ تو شاید یہ معاملہ آج ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ صرف ایک جگہ نظر میں آ جاتی ہے تو اس پر کارروائی ہوتی ہے، یا کوئی پارک ہے اس پہ کارروائی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں فیصلے ہو رہے تھے وہاں دائیں بائیں کتنے غیر قانونی جگہ موجود ہوتی ہیں، بلکہ جہاں موجود ہیں کہیں وہی تو غیر قانونی نہیں ہے۔ تو ذرا ان چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر قانونی ہے یا قبضہ ہو گیا تو اب زیادہ جیسا ہو گیا اس کو ویسے رہنے دیا جائے۔ اس کا سد باب ہونا بہت ضروری ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آج کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے یہ چیزیں ہوں تو آپ جگہ خریداری کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آن لائن کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے کہ جو ادارے NOC دیتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ آن لائن لوگوں کو میسر ہو کہ وہاں تک رسائی ہو سکے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ اگر اویس صاحب میں فائل لے کے جاتا ہوں کسی ادارے میں تو میرے خیال میں 8-10 دن 15 دن تو مجھے انکوائری میں لگ جائیں گے کہ بھائی یہ فائل وہاں تک گئی ہے نہیں گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ساری چیزیں ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو آن لائن یہ سارا سسٹم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خاصہ اس طرح کا کوئی معاملہ اگر ہو گیا ہے تو جناب جس ادارے نے NOC دی ہے، نمبر 1، جسے نقشہ پاس کیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو لینڈ لارڈ ہے جس کی وہ جگہ ہے اور جو بلڈر ہے، ان سب کو پکڑ کر ان سے ریکوری کرنے کے بعد ان لوگوں کو دینی چاہیے، بعد میں ان کے فلیٹ خالی کروانے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ ان کے فلیٹ خالی کروا دیے جائیں جن اداروں نے NOC دی، جن اداروں نے پرمیشن دی، اور جو لینڈ لارڈ ہے وہ آرام سے جیپوں میں اپنی گھوم رہے ہوں اور یہ بیچارے شہری جو رول رہے ہوں، تو یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے۔ صحیح ہے مفتی صاحب، اسی سوال کو اس انداز سے بھی پوچھ لیتا ہوں میں کہ وہ عام شہری جس نے اپنا سرمایہ لگایا، کوشش کی ہے کہ وہ بچ جائے، بڑا ہو جائے، کچھ اس کی چیزیں بھی بنے، لیکن اب وہ روڈ پہ آ جاتا ہے تو اس پہ کچھ ذمہ داری بنتی ہے، شریعت اس کو کچھ ایسا دیتی ہے جس کو ہم بینیفٹس کہتے ہیں، فیور کہتے ہیں، کرٹیسی کہتے ہیں۔ دیکھیے اویس بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی ہے، قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا، یہ ہمارے قانون کی ابتدا میں لکھا ہوا قرارداد مقاصد میں۔ تو جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے دنیا بھر میں بات کی جاتی ہے، ہمارے حکمران بھی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم ان کو نظیر بنا رہے ہیں، ان کو مثال بنا رہے ہیں، ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کے زمانے میں کیا انداز تھا کہ ایک خاتون اور ایک مرد باہم چوک پہ کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہے تھے تو عجیب لگ رہے تھے، تو آپ نے ان کے لیے سزا کا تعین کیا، لیکن جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم مدینے میں 9 وارد ہیں اور ہمارے پاس کوئی مکان نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس آؤ، میرا کام ہے تمہیں چھت فراہم کرنا، یہ حکمران کا کام ہے۔ وہ فاروق اعظم جس کے حوالے سے ہم یہ سنتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو پوچھا مجھ سے جائے گا، وہ لوگوں کو چھت فراہم فرماتے تھے۔
وہ مسلمان ہو یا ذمی کافر ہو، وہ ذمے ان کے تھا. تو آج اگر کہیں کسی ٹاور میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں، کسی مخصوص ٹاور کی بات ہو رہی ہے یا جنرل بات کر لیں، تو اگر وہ لوگ ان بیچاروں نے وہاں اپنی جگہ خرید لی ہے. اب یہاں تو ایک المیہ یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب نے ایک شعر سنایا، میں آپ کو ایک تفریح کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. جو لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں نہ ان کی زمین اپنی ہوتی ہے نہ چھت اپنا ہوتا ہے، ان کا کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا. وہ بیچارے تو کسی کا چہرہ دیکھ کر، کاغذات دیکھ کر وہ لیتے ہیں. خلا میں تو وہ رہ رہے ہوتے ہیں. 120 گز کی جگہ پر کتنے لوگ اوپر جو ہے وہ فلیٹ بنے ہوتے ہیں، رہ رہے ہوتے ہیں، نیچے تو پارکنگ ایریا ہوتا ہے زمین میں یا کاروباری دکانیں بنی ہوتی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی مخصوص ٹاور ہے، آپ کے پاس طاقت ہے اور طاقت نہیں ہے تو آپ کے پاس قانون کی زبان ہے، قانون کا ڈنڈا ہے، آپ اٹھائیے اور حکومت کو کہیے کہ حکومت کے فنڈ میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ان لوگوں کو فی الفور آپ خالی کریں، ہم نے گرانا ہے اور حکومت دے دے. نہیں اتنے تو ہے جناب، کس پناہ گاہ بنائیے نا، ہم نے پناہ گاہ میں آ جائیں، یہی کہہ سکتے ہیں. پناہ گاہ میں اب دیکھیں نا، وہ ہماری مائیں بہنیں. اویس بھائی ہمیں ذرا سنجیدگی سے یہ بات غور کرنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو. میں کوئی توہین عدالت نہیں کر رہا، ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے جج صاحبان کو بھی سوچنا چاہیے. آپ نے حکم دیا، بہت اچھی بات ہے. غیر قانونی تعمیرات کے حق میں ہم نہیں ہیں، ہم غیر قانونی تعمیرات کے گرانے کے حق میں. لیکن اگر کسی ذریعے سے کسی ادارے نے، ان اداروں کو بھی پکڑنا چاہیے، اس بلڈر کو بھی پکڑنا چاہیے. بیچارے لوگوں کا قصور نہیں ہے، ان کو چھت دے دیں، آپ کسی اسکیم میں کوئی مکان دے دیں. تو یہ بس گزارش ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، ایک تو لوگوں کی زمین پر قبضہ، پھر دوسرا راستے میں، پارکوں میں. آپ اگر میں نام لوں گا تو میرے تو پر جلیں گے ہی جلیں گے، آپ کا پروگرام بھی بند ہو جائے گا. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے شہر کے سروس روڈوں پر قبضہ کر رکھا ہے، بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں. میں اور آپ ہی ہیں، ہمارے ٹھیلے، ہماری ریڑیاں، ہماری دکانیں، ہم تو گھر بھی بناتے ہیں، سیڑھیاں فٹ پاتھ ایسے بڑھا دیتے ہیں گلی رک جاتی ہے. ریڑی والا بیچارہ تو قبلہ و کعبہ، وہ تو شام کو 100 روپیہ پولیس والے کو دے کے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ تو اپنا کاروبار کرتا ہے. ایسی صورت میں وہ حلال رزق کما رہا ہے. اگر وہ 100 روپے 150 روپے دے رہا ہے تو حلال رزق ہو گیا اس کا. دیکھیے وہ تو حدیث ہے نا کہ رشوت دینے اور لینے والا. لیکن اس زمانے میں ہم اس کے متعلق کیا کہیں؟ جب کورونا ہے، جب بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں حلال ہو جاتی ہے رشوت. نہیں، ہم حلال اور حرام کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا، ہم تو ملک کے قانون کی بات کر رہے ہیں. کیا قانون کو وہ سب نظر نہیں آ رہا؟ تو قانون نے تو کیوں قانون ہی رشوت دے کے مانگتا کون ہے؟ قانون مانگ رہا ہے نا. اور بھی بڑی جگہ ہے، میں کسی کی بات نام نہیں لے رہا، اس لیے نام لیے بغیر ہم بات کر رہے ہیں. قبضہ کوئی بھی کرے وہ درست نہیں ہے. اور خاص طور پر راستے میں تو قبضہ یعنی رک کر، میں تو یہ عرض کروں گا، راستے میں ہمیں روڈ روک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کہیں پر بھی جمعے کے دن بھی بعض دفعہ لوگ بڑھ جاتے ہیں اور لوگ باہر نکل جاتے ہیں. ہم تو یہ کہیں گے اس کا یہ حل کرو کہ 2 دفعہ جمعہ کر لو. قبلہ مفتی صاحب کی مسجد میں شہر کراچی میں 2 دفعہ جمعہ ہوتا ہے ہماری معلومات کے مطابق. اب 2 دفعہ کر لیں، کیوں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ راستہ مت روکیں. راستے کے حقوق کے حوالے سے اگر آج ہم فقہ حنفی اس کا مطالعہ کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے ائمہ نے کیا کچھ لکھا ہے راستے کے حقوق کے باب میں. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے میں بیٹھو مت، جہاں سے غیر محرم عورتیں گزرتی ہوں، جو گزرگاہ ہو وہاں بیٹھنا، اگر بیٹھنا ہے تو اس کی حقوق ادا کرو. آج راستے میں رات کو میں اور آپ بھی کئی دفعہ بیٹھ جاتے ہیں جناب، راستے میں ٹیبل لگا ہوا ہے، کرسی لگی ہوئی ہے، بیٹھ کے چائے پی جا رہی ہے. یہ سب یہ قبضہ ہی تو ہے نا. کچھ قبضہ مستقل بنیادوں پر ہوتا ہے، کچھ عارضی بنیادوں پر. تو اسلام سب قبضوں کی جو ہے نا وہ مذمت کرتا ہے، کوئی قبضہ جائز نہیں ہوتا. قبضہ جائز نہیں. ایک اور سوال ہے، بہت ہی مختصر سوال ہے، میں اس کے بعد ایک بریک لوں گا، اس کے بعد لوٹ کر آؤں گا، ایک اور خاص سوال پوچھوں گا. مگر مفتی صاحب سوال بڑا ایک بہت عام سا سوال ہے. ہمارے گھر کے آگے جو ہم فٹ پاتھ بڑھاتے ہیں، پہلے تھوڑا سا، پھر 2 سیڑھیاں، پھر اس کے بعد ایک لمبا سا برج بناتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے میں یہ نظر آتا ہے کہ گلی جو اتنی بڑی تھی، وسیع تھی، اس کے بعد وہ صرف اتنی سی رہ جاتی جیسے کوئی نالی سی گزر رہی ہو. تو ایسی صورتحال میں ہمیں ہمارے ذہنی تربیت کی ضرورت ہے یا پھر ہمارے رزق کا، یہ سب چیزیں سے جڑی ہوئی ہیں، کہاں پہ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے نالے میں بھی بڑھا لیتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ارشاد. یہ بھی تو قبضہ ہی ہے نا، یہ جائز ہے؟ جی بالکل. دیکھیے قبضہ تو ظاہر ہے کہ ناجائز ہی ہوگا، ظاہر ہے کہ کون اس کو جائز قرار دے سکتا ہے. لیکن یہ قبضہ کرواتا کون ہے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. میری آپ کی ہمت نہیں ہے کہ ہم جس علاقے میں، جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پہ 1 انچ بھی آگے بڑھا لیں، کیونکہ قانون آ جاتا ہے فوراً بات کرنے کے لیے.
لیکن جہاں پر ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر ہر کسی کا راج چلتا ہو تو دائرے کے جو با اثر شخص ہوتا ہے وہ سب سے بڑی اپنی سیڑھی بناتا ہے، اس کو دیکھ کر باقی دوسروں کو حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نقصان اس کا کیا ہوتا ہے کہ پھر گلی کے اندر اگر کوئی ایمبولینس نے آنا ہو تو ایمبولینس نہیں آ سکتی، پھر مریض کو چارپائی پہ یا بیڈ پہ اسٹیچر پہ اٹھا کے آپ کو جو ہے وہ پوری گلی پار کر کے وہاں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے ایشوز بہرحال مطلب ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک پروگرام اس کی کفایت نہیں کرتا کہ ہمیں پروگرام میں بات کر لیں اور سارا معاملہ حل ہو جائے۔ ہاں یہ ہے کہ کم از کم اگر ہماری اس بات سے کوئی ایک شخص بھی اس جانب آ گیا کہ اس نے اپنے راستے کو درست کر دیا، لوگوں سے راستے کی تنگی کو دور کر دیا، لوگوں کے راستے سے خاردار چیز کو ہٹا دیا، لوگوں کے راستے سے پتھر کو ہٹا دیا، لوگوں کے راستے سے کانٹے کو ہٹا دیا، تو یقیناً اس کے لیے اجر ہوگا، ہمارے لیے بھی اجر ہوگا کہ ہماری بات سن کر اس نے سارا کام کیا ہے۔ یہ تو سیڑھی کی بات ہے، لیکن آج جو بڑی بڑی چیزیں کھا کے ہڑپ کر جاتے ہیں، بتائیے ان کا کیا انجام ہوگا۔ ہم خود کہاں کے اچھے تھے جو برملا کہتے، اور خود میں اگر ہوتا حق تو پھر ان کو بھی برا کہتے۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، مزید بات کریں گے غیر قانونی تجاوزات اور تعمیرات، ان کا حل کیا ہے، پھر اس سے بچنا کس حد تک ممکن ہے، اور پھر میں اور آپ کہاں تک انوالو ہیں، اور پھر اسی وجہ سے ہمارے رزق کے حلال میں کہاں کہاں کمی آ جاتی ہے۔ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، الف لام میم میں آج کا موضوع غیر قانونی تجاوزات اور وہ تعمیرات جو آپ کر لیتے ہیں دانستہ غیر دانستہ، اور اس کے بعد نتائج آپ کے سامنے ہوتے ہیں، پھر آپ دنیا بھر سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی فریاد بھی سنی جاتی ہے مگر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کریں گے؟ سب سے پہلے تو جب بھی آپ مکان کی تعمیر کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے سٹیپ لیں تو آپ پوری طرح سے تحقیق کر لیں۔ دوسرا یہ بھی کوشش کریں کہ آپ نے جو آس پاس جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ اکثر ریٹس کو دیکھتے ہوئے، منفرد جگہ کا ہونا اور پھر باقیوں کو دیکھتے ہوئے دیکھا دیکھی میں آپ نقصان کر دیتے ہیں۔ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی روڈ پہ ہوتے ہیں، آپ کچھ اس میں سے بااثر شخصیات ہوتی ہیں جو اپنا معاوضہ بچا لیتے ہیں، اپنے اخراجات نکال لیتے ہیں، اپنا سرمایہ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا سرمایہ سڑک پر آ جاتا ہے۔ خاص طور سے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فیملی والے لوگ ہیں، جو دیگر شہروں میں آتے جاتے رہتے ہیں کام کے سلسلے میں، وہ تو یقینی طور سے گزارا کر لیتے ہیں، مگر جن کا رہنا مرنا اٹھنا بیٹھنا اسی شہر میں ہوتا ہے، جو مقامی ہوتے ہیں، وہ بڑی دقت میں آ جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں، ان کو تو کہیں پہ کرائے پہ گھر بھی نہیں ملتا اس حالت میں، اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے۔ مفتی صاحب ایک خاص سوال ہے، یہ سوال جڑا ہوا ہے آج کے ان حالات کے پیش نظر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مکان بنا لیں، جب وہ مکان لینے کے لیے جاتے ہیں آج کل پراپرٹی کی قیمت ایسے بڑھتی ہے جیسے کوئی آسمان سے باتیں کرتا ہوا پرندہ ہوتا ہے۔ مطلب کل جو مکان 10 لاکھ 20 لاکھ کا ہوگا آج ہی وہ 40-50 لاکھ کا ہے۔ پہلے تو اس کو کنٹرول کرنا کوئی شرعی حکم بھی ہے، یا پھر یہ جس کے منہ میں آئے جتنا ریٹس بڑھے بڑھتا رہے، اور دوسرا وہ عام آدمی کیسے خریدے، سود پہ لے، قرضہ لے، کیا کریں؟ بس بھائی گزارش یہ ہے کہ میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، یہاں باقاعدہ ایک نظام ہونا چاہیے ایک شہر میں رہتے ہوئے کہ اس جگہ کی یہ قیمت ہے، اس کا تعین کرنے کے لیے باقاعدہ کمیٹی قائم ہو اور وہ جگہوں کا قیمتوں کا تعین کرے۔ ناجائز طریقے سے جو قیمتیں راتوں رات بڑھا دی جاتی ہیں کہ آج اس جگہ کی قیمت یہ ہے تو کل لاکھوں روپے بڑھ جائے گی، تو غریب آدمی کہاں جائے گا؟ چھت فراہم کرنا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا اور ریاست کا کام ہے۔ ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کو چھت فراہم کرتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس و اطہر میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ایک آدمی کے لیے ایک ہی مکان الاٹ ہوتا تھا، وہ دوسرا مکان اپنا نہیں بنا سکتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جو کہ ہمارے ہاں کتب میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کو ہم سامنے رکھیں کہ اس شہر میں جس میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں ایک آدمی کے 50 مکان بھی ہیں، ایک آدمی کے 100 مکان بھی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بھی ہیں، اور دوسری طرف وہ غریب آدمی ہے کہ جس کا ایک مکان بھی نہیں، شاید اویس ربانی صاحب کا شہر میں ایک مکان ہو، وہ بھی والد صاحب نے بنایا ہو، باقی کسی کا۔ تو یہ مکان فراہم کرنا، آج ہم انگلینڈ کی بات کرتے ہیں جی، وہ ہمارے وزیر اعظم بھی وہاں کی مثالیں دیتے ہیں، اب دیگر لوگ بھی، تو وہاں کیا ہے، آسانی کے ساتھ مکان وہاں دستیاب ہوتا ہے۔ ایک پاکستانی جو وہاں 5 سال رہ لیتا ہے یا وہاں شادی کر لیتا ہے تو وہ باقاعدہ درخواست دیتا ہے، تو اس کی تنخواہ سے پیسے کٹتے رہتے ہیں،
اور اس کے نام پر مکان اس کو رہنے کو مل جاتا ہے. کیا یہاں نہیں ہو سکتا کہ آپ کی تنخواہ یا میری تنخواہ اس وقت مثال کے طور پر 40,000 روپے ہے اور ہم جائیں کسی ادارے میں, وہ کہے ٹھیک ہے جی 10,000 روپے ہم مہینہ کاٹ لیا کریں گے, تم 30 میں گزارا کرو, یہ لیجئے جناب یہ آپ کی چھت ہے. یہ تبھی تو فلاحی ریاست بنے گی, تبھی تو اسلامی ریاست بنے گی. یہ بنانے کی ذمہ داری کس کی؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ میں یہاں آنے کے بعد پتہ نہیں ہے کتنے ہزار مکان بہت ساری ہاؤسنگ اسکیم نکلی ہیں, میں خود اس بات کے گواہ ہوں, لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں گھر کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت جلدی ہونا چاہیے اور یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں نہیں ہونا چاہیے, باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہو. یہاں آپ ایسے علاقوں میں, ابھی مفتی صاحب بھی بات کر رہے تھے, یہ بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اویس بھائی, اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے, رب العالمین یہ نظام چلا رہا ہے. آپ کے میرے اور اس ملک کی انتظامیہ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ ایسی کالونیز میں چلے جائیں, بڑی بڑی بلڈنگیں اوپر سے آپس میں ملی ہوئی ہیں, آگ لگ جائے نا, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, تو ایک پوری گلی جلے گی, ایک مکان نہیں جلے گا. تو باقاعدہ اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. لوگ بےچارے کیا کریں, ٹوٹی ہوئی بلڈنگوں میں, آپ اولڈ ایریا سٹی ایریا میں چلے جائیں, کہہ دیا گیا آج سے 20 سال پہلے کہ جناب یہ عمارت قابل رہائش نہیں ہے, نوٹس لگا ہوا ہے. آپ لیجئے کیمرہ, جائیے دیکھیے, کسی دن روڈ پہ جا کے آپ اور ہم پروگرام کرتے ہیں, طے کریں, میں آپ کو بتاؤں گا وہاں لکھا ہوا ہے ناقابل رہائش, لیکن 20 سال سے لوگ رہ رہے ہیں. بلڈنگ کے جناب سریے گر رہے ہیں, وہ مستری کو بلا کر اس کی ریپیرنگ کروا کے وہ رہ رہے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس سکت نہیں, طاقت نہیں کہ وہ مکان خرید سکے. میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا حکمرانوں سے, ہمارے کرتا دھرتا لوگوں سے, کہ خدارا ان غریبوں کا خیال کرو. خوب, بہت بہت شکریہ مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ مفتی اسحاق مدنی صاحب آپ کا. پروگرام میں دامن وقت میں گنجائش اتنی ہے کہ میں آپ سے الوداع کہہ سکوں, آپ سے آخری کلمات کہہ سکوں, اور وہ یہ ہیں کہ یہ تو گھر ہیں, ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے اسکولز, کالجز, گورنمنٹ ادارے بھی ہیں جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اور وہاں پہ ایک اور طرح کا ناجائز قبضہ ہے. اور وہ قبضہ یہ ہے کہ جس کی وہاں چلتی ہے اسی کی بھینسیں وہاں بنتی ہیں, اسی کے تقریب, اسی کے پروگرام ہوتے ہیں, اور وہی وہاں خوشیاں مناتا ہے, اسی کے وہاں کھانے پکتے ہیں. دراصل وہ حق تو سب کا ہونا چاہیے, اور اگر ہے تو اس ادارے کا ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ایسا ناجائز قبضہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے آتے ہیں. سارے قوانین, سارے لاز, ساری امپلیمنٹیشن شہر اور بڑے شہر اور کراچی جیسے شہر میں ہوتی ہے, وہاں بھی بہت ضروری ہے. جس طرح آپ کو شارع فیصل پہ کوئی سیٹ بیلٹ کے اوپر چالان ایشو کر سکتا ہے, ویسے ہی کسی اور علاقے, کسی گاؤں, کسی کھیت, کسی بھی سڑک پہ گزرتے ہوئے قانون کی وہی پاسداری ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اور نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنا خیال کرنے کی ضرورت ہے. وہ چھوٹی سی عمارت جو ہے نا, وہ خدا کو بہت پسند ہے. میں آخری بات کہہ رہا ہوں, شاید آپ کے علم میں ہو کہ خانہ خدا, خانہ کعبہ کی جو اس کی لمبائی ہے, چوڑائی ہے, وہ کسی امیر رئیس آدمی کے بنگلے کے برابر نہیں ہے, وہ کسی محل کے برابر نہیں ہے. وہ اتنی ہے جتنی ایک عام آدمی کا گھر ہو سکتا ہے. اس لیے کہ خدا نے اپنے گھر کو اس حد تک بنایا ہے کہ جس کو آپ اپنا گھر کہہ سکیں اور آپ فخر محسوس کر سکیں. خدا نے اس کو بابرکت بنایا, مقدس بنایا. آپ اپنے گھر کو اس کے نام سے, اس کے ذکر سے مقدس بنائیں, حرام سے ناپاک نہ بنائیں. اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں. Hare